آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو اگر آپ شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، ایران نے دشمن کے دلوں میں تھرتھلی مچا دی، تھرمو بیرک بم چلا دیا، امریکہ کی چیخیں شروع ہو گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایران نے دشمن کے دلوں میں تھرتھلی مچا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو ایران نے خطرناک ترین میزائل لانچ کر کے امریکہ، اسرائیل اور یورپ کی چیخیں نکال دی ہیں۔ ایران نے اپنے پاسدارانہ انقلاب کو 1000 کلومیٹر اور 600 میل رینج کے میزائلوں سے لیس کر دیا ہے۔ الجزیرہ کی نیوز کے مطابق آبنائے حرز میں امریکہ کے ساتھ ایران کا تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب امریکی فوج نے کہا کہ وہ اس اہم آبنائے سے گزرنے والی تجارتی بحری جہازوں پر مسلح اہلکاروں کو پرکھنے پر غور کر رہی ہے، جس کا مقصد ایران کی جانب سے متعدد سویلین جہازوں پر قبضے کو روکنا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکرچی نے امریکی محافظوں کی ممکنہ موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کے ممالک خود علاقائی پانیوں کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ خلیج فارس، خلیج عمان، بحر ہند کا امریکہ سے کیا تعلق؟ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ نیم سرکاری خبرساں ادارے تسنیم نے شکرچی کے حوالے سے بتایا ہے کہ پاسدارانہ انقلاب کے بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری نے ہفتے کے روز سرکاری ٹی وی کو بتایا ہے کہ نئے میزائلوں میں بہتر درستگی کے ساتھ زیادہ فاصلے بھی ہیں۔ تنگسیری نے نوٹ کیا کہ کروز میزائل ایک ساتھ کئی اہداف پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ٹیک آف کے بعد کمانڈر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ارنا نے کہا ہے، جو سرکاری خبر ایجنسی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاسدارانہ انقلاب کے ہتھیاروں میں مختلف قسم کے ڈرونز اور 300 سے 1000 کلومیٹر تک مار کرنے والے کئی سو کروز اور بیلسٹک میزائل شامل ہیں، جو آج گارڈ کی بحریہ کی صلاحیتوں میں شامل کیے گئے ہیں۔ 2019 کے بعد سے ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے جوہری معاہدے کے بارے میں بات چیت پر مغرب پر دباؤ ڈالنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر خلیج کے تنگ منہ آبنائے میں جہازوں کی ایک سیریز پر قبضہ کر لیا ہے۔ تجارتی بحری جہازوں پر امریکی فوج کو بٹانے سے امریکہ کو اور ایران کو بحری جہازوں پر قبضہ کرنے سے روکنے میں مدد مل سکتی ہے اور کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ سوچا گیا کہ اقدام مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج کے غیر معمولی عزم کی بھی نمائندگی کرے گا، کیونکہ پینٹاگون روس اور چین پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امریکہ نے نام نہاد ٹینکر وار کے دوران بھی قدم نہیں اٹھایا، جس کا اختتام 1988 میں امریکی بحریہ اور ایران کے درمیان ایک روزہ بحری جنگ لڑنے کے ساتھ ہوا، جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بحریہ کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ اس کے علاوہ امریکہ نے سمندر میں ایران کی تھنڈر بولٹ کارروائیوں پر خطے میں جنگی طیاروں کے F-35 اور F-16 جنگی طیاروں کے ساتھ تباہ کن USS تھامس ہڈنز اور دیگر جنگی جہاز بھیجے ہیں۔ تعیناتی نے ایران کی توجہ تہران کی طرف مبذول کرائی کہ خطے کو سیکیورٹی فراہم کرنے والے غیر ملکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاسدارانہ انقلاب نے خلیج میں متنازع جزائر پر ایک حیرت انگیز فوجی مشق کا آغاز کیا، جس میں چھوٹی تیز کشتیوں، چھاتہ بردار اور میزائل یونٹوں نے حصہ لیا۔ دنیا کے خام تیل کا تقریباً 5واں حصہ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے حرم سے گزرتا ہے۔ تہران نے عام طور پر کہا ہے کہ حراست میں لیے گئے جہازوں نے شپنگ کی خلاف ورزی کی ہے۔ کچھ کو تب رہا کیا گیا جب بیرونی ممالک نے ایرانی بحری جہاز کو رہا کیا تھا۔ اس کے علاوہ بڑی خبر ایک اور جانب سے بھی آ رہی ہے کہ امریکی بحریہ اور ایران بحریہ آمنے سامنے ہے۔ امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ ایران نے خلیج فارس میں ان کا تجارتی جہاز پکڑ لیا ہے۔
اور کہا جا رہا ہے کہ ایران وہ کسی صورت تجارتی جہاز نہیں دے گا۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو امریکی نیوی اس وقت پورے آب و تاب کے ساتھ موجود ہے اپنا حرب میں، اور امریکہ اور یورپ کو اور اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے در پر ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ اس نے بین الاقوامی پانیوں میں ممکنہ طور پر سمگلنگ کی سرگرمیوں میں ملوث بحری جہاز کی صورتحال کی نگرانی کی اور مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکی بحریہ کے مطابق ایران کے اسلامی انقلاب گارڈ کو خلیج میں بین الاقوامی پانیوں میں ایک تجارتی جہاز کو زبردستی قبضے میں لے لیا جو ممکنہ طور پر اسمگلنگ میں ملوث تھا۔ بحرین میں مقیم امریکی بحریہ کے 5ویں بحری بیڑے نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے واقعے کی نگرانی کی لیکن حالات کا اندازہ نہیں لگایا اور مزید رد عمل کی ضمانت نہیں دی گئی۔ اس کے علاوہ ترجمان کمانڈر ٹیم ہاکنز نے کہا ہے کہ امریکی افواج مشرق وسطیٰ کے اہم پانیوں میں قانونی سمندری ٹریفک کے بحری حقوق کے تحفظ کے لیے چوکس اور تیار ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ کمپنی نے ایک نوٹ میں مزید کہا کہ ایران باقاعدگی سے چھوٹے ٹینکروں کو روکتا ہے جس پر تیل کی سمگلنگ کا شبہ ہے۔ اس کے علاوہ تجزیاتی فرم کے مطابق دنیا بھر میں سمندری خام تیل اور تیل کی مصنوعات کی سپلائی کا تقریباً 5واں حصہ آبنائے حرب سے گزرتا ہے جو ایران اور عمان کے درمیان ایک چوکی ہے۔ حالیہ برسوں میں امریکہ اور ایران نے خلیج کے کشیدہ آبی گزرگاہوں میں ہونے والے واقعات کے سلسلے میں الزامات کی تجارت کی ہے۔ امریکی بحریہ نے کہا ہے کہ اس نے خلیج عمان میں ایران کو 2 تجارتی ٹینکروں کو قبضے میں لینے سے روکنے کے لیے مداخلت کی تھی۔ ایران نے جمعرات کو کہا ہے کہ اس کے پاس ایک عدالتی حکم ہے کہ وہ گزشتہ روز خلیج پانیوں میں روانہ ہونے والے ایک ٹینکر کو ایرانی بحریہ جہاز سے ٹکرانے کے بعد پکڑ لیا۔ تہران نے مئی میں 2 ٹینکر قبضے میں لیے جن میں مارشل آئی لینڈ کے جھنڈے والے ایڈوانٹیج سویٹ بھی شامل تھے جنہیں امریکی تیل کمپنی شیورون نے چارٹر کیا تھا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ ایران ہر صورت امریکہ کو منہ توڑ سبق سکھائے گا اگر امریکہ کے پانیوں میں گھسنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ اس نے آئل ٹینکروں کو قبضے میں لینے کی ایرانی کوشش کو ناکام بنا دیا، اور اس کے جانب فرانس نے بھی شدید اظہار مذمت کی کہ ایران کس طرح امریکی ٹینکروں کو پکڑ سکتا ہے، ایران کو سبق سکھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پورا یورپ امریکہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے، کسی صورت یہ نہ سمجھے امریکہ کہ وہ اکیلا ہے، ہم ایران کو سبق سکھائیں گے۔ دوسری جانب روس اور چین بھی آمنے سامنے ہیں، روس بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور چین بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔